الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 38 39 40 اور اسی طرح اس سے جو متصل آیات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں ہوئی تھی، تو صرف تذکیر کے درجے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنی کمائی کی وجہ سے کمائی کے سبب گرفتار ہوگی یعنی ہوگا، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے۔ اور یہاں بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب یمین کے بارے میں اختلاف ہوا، اور بعض صحابہ کی جن میں سیدنا علی ہیں اور بعض محقق مفسرین جن میں ابن جریر الطبری ہیں، ان کی رائے یہ بنی کہ اصحاب الیمین سے مراد یہاں بچے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر اصحاب یمین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو دنیا سے ہو کر یہاں آئے ہیں تو انہیں بہرحال یہ خبر ہونا ضروری ہے کہ مجرمین کو کیا شے جہنم میں لے گئی، تو لہذا جب انہیں یہ خبر نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انہیں جنت ہی میں پیدا کیا گیا۔ تو بہرحال پچھلے نشست میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ رائے اتنی قوی نہیں ہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے آپس میں، یا مجرمین سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے۔ عن المجرمین، اور وہ سوال کیا ہوگا، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا شے لے گئی سقر میں، جہنم میں۔ جواب میں وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ اور یہاں جو بحث علماء میں ہوئی اس کا خلاصہ پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا، وہ بحث یہ ہے کہ یہاں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کے مخاطب اصلاً کفار نہیں ہیں، کیونکہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں ہے۔ مخاطب بالفروع سے کیا مراد ہے کہ بھئی کفار کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کرتے، تم شراب کیوں پیتے ہو، بلکہ وہ مخاطب اس بات کے ہیں کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں صلاۃ سے کیا مراد ہے، قالوا لم نک من المصلین، اگر ہم یہاں صلاۃ سے مراد مجرد نماز پڑھنا ہی مراد لیں تو اس سے پھر گویا خوارج یا معتزلہ کے مسلک کی تصدیق ہو جائے گی کہ محض نماز نہ پڑھنا بھی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں دے گی، کیونکہ آگے آیا تھا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو شافعین کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ تو ہمارا تو بہرحال یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی شفاعت نفع دے سکتی ہے، اور جو شخص بھی صاحب ایمان ہے وہ ابدی جہنمی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں علماء کی بہت سی آراء ہیں، لیکن سب سے قوی بات جو محسوس ہوئی وہ امام
ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ کی تھی، اور اس بات کا خلاصہ یہ تھا کہ افعال کی نسبت اگر اہل ایمان کی طرف کی جائے تو اس سے مراد عمل کا ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی عمل کو وجود بخشنا ہے، اور اگر انہی اعمال کی نسبت کفار کی طرف کر دی جائے تو اس سے مراد ان اعمال کے وجوب کی قبولیت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور اس پر بہت قوی دلائل انہوں نے خود قرآن مجید سے قائم کیے، جس میں ایک مشہور دلیل یہ تھی کہ فتح مکہ بلکہ سن 9 میں کفار کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے یا فرار ہو جاؤ۔ تو ان کی خلاصی کی جو صورت بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ تو امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ کیا اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ 1 سال بعد یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ نماز پڑھ کر دکھاؤ پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے، یا محض ایمان لانے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ گویا محض ایمان لانا دلیل اس بات کی ہے کہ انہوں نے ان فرائض کے وجوب کو اپنے اوپر تسلیم کر لیا ہے۔ تو فرائض کے وجوب کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں اقامت صلاۃ کا درجہ اولین حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا فرماتے ہیں کہ صلاۃ ادا کرنے کے 2 درجات ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ انسان صلاۃ کے وجوب کا قائل ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ نماز بالفعل ادا کرے۔ تو جب کفار کی طرف نسبت ہوتی ہے لم نکو من المصلین، تو اس میں درجہ اولین مراد ہوتا ہے کہ نہ کہ درجہ ثانیہ، اور جب اہل ایمان کی طرف نماز کی نسبت کر دی جائے گی تو اس سے مراد درجہ ثانیہ مراد ہوگا کہ جس کا ترک گویا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں درجہ اولا کا جو ترک ہے وہ کفر، لہذا جو شخص بھی مصلی نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ وجوب صلاۃ کا قائل نہیں ہے، وہ اللہ کا حق اپنے اوپر نہیں دیکھتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے، لہذا وہ ابدی جہنمی رہے گا۔ تو لم نکو من المصلین میں وجوب صلاۃ کی قبولیت جس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں وہ مراد ہے، نہ کہ صلاۃ کا بالفعل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت خوبصورت بات ہے، مطلب اصول سے جڑی ہوئی ہے اور قرآن مجید کی آیات سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ لم نکو من المصلین اصلاً اللہ سے تعلق کا بیان ہے، یعنی مصلین سے مراد موحدین ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، گویا ہم شرک کرتے تھے، لم نکو من المصلین۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس سے بھی وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو اشکال وارد ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں آیا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا وہ شخص کے جو جھٹلاتا ہے یوم دین کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہی تو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یتیم کو دھکے نہ دیے جائیں اور وہ شخص یوم جزا و سزا کا بھی قائل نہ ہو، اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے۔ وہاں بھی ہم کیا کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ سے مراد امام ماتریدی علیہ الرحمہ کے طریقے پر کہ چاہے وہ کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، جو شے اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانے کے حکم کو خدا کی طرف سے تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس پر بھی انہوں نے دلیل دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ تو محض وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر کھانا کھلانے کا حکم کیسے واجب کر دیا گیا ہے۔ کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو گویا اگر مسکین کو کھانا کھلانے کا عمل درجہ اولین سے ہوتے ہوئے درجہ ثانیہ تک نہیں پہنچتا تو پھر مسکین کو کھانا کھلانے کا عمل بھی قبول نہیں ہے، چاہے دیگیں بانٹنا شروع کر دی جائے۔ تو درجہ اولین جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس فعل کے وجوب کو تسلیم کرنا۔ اس درجے کے بعد فعل کا درجہ قابل قبول ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو لہذا نماز پڑھتے رہیں، 5 یا 10 پڑھتے رہیں، بغیر نماز کی فرضیت کے قائل ہوئے تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ مسکین کو کھانا کھلاتا رہے انسان اور جو ہے وہ دسترخوان بچھا دے، لیکن اس فعل کے منشا کو خدا کی طرف سے قبول نہ کرے، یعنی اس کے وجوب کو خدا کی طرف سے نہ دیکھے، تو یہ اللہ کے ہاں مقبول عمل نہیں شمار ہوگا۔ تو یہاں بھی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ سے مراد یہ ہے۔ اس لیے یہاں جیسے امام راضی علیہ الرحمہ کے طریقے پر یہ تھا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ میں اصل میں دین میں جو 2 امور ہیں جو کل دین کا خلاصہ ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔
تو التعظیم لامر اللہ کی طرف اشارہ کیسے ہوا؟ لم نکن من المصلین. اور الشفقۃ علی خلق اللہ کیا ہے؟ ولم نکن نطعم المسکین. اس کے بعد فرمایا وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جیسے مشغلوں میں پڑے رہنے والوں کے ساتھ، ہم باتیں بناتے رہنے والوں کے ساتھ، ہم بحث مباحثہ کرتے رہے، ہم جدال کرتے رہے. تو خاض یخوض اصل میں کہتے ہیں کسی شے کے اندر داخل ہو جانا، خاص طور پہ خاض فی الحدیث. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. تو خوض فی الحدیث کا مطلب باتیں کرنا بغیر کسی مقصد کے، بغیر تحقیق کے اور تحقق کے. تحقق سے مراد یہ ہے کہ بغیر حق تک پہنچنے کی نیت کے. تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس کے بعد فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے یوم الدین کو، یوم جزا و سزا کو. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہمارے یہ اعمال جاری رہے. ان کی غایت کب تک رہی؟ حتیٰ غایت کے لیے آتا. تو گویا غایت سے مراد کیا ہوئی کہ بھئی نماز نہ پڑھنے کا فعل جو ہے وہ جاری رہا یہاں تک کہ یقین آ گیا تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی. مطلب کیا یہ مراد ہے؟ حتی اتانا الیقین. اس کو بھی آپ دیکھیے اسی اصول کے تحت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ غایت کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ مغیّہ کے برعکس ہوتا ہے. جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا اصول فقہ میں کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی فلاں شخص کو پیسے دینا، کب تک دینا؟ جب تک وہ اپنے شہر پہنچ جائے. یعنی انفق علیہ حتی یصل الی مدینتہ، اس پر خرچ کرو. تو گویا جو ما قبل حکم ہے وہ برقرار نہیں رہے گا حتی کے بعد. ایسے ہی یہی مراد ہے نا حتی سے. حتی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر غایت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں لم نکن من المصلین حتی اتانا الیقین، کیونکہ یہ سب کی غایت کا بیان ہے، تو گویا پھر مفہوم یہ بنے گا کہ جب یقین ہمیں آ گیا تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی. جب ہمیں یقین آ گیا تو ہم نے مسکین کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. ہمیں جب یقین آیا تو ہم نے یوم جزا و سزا کو بھی ماننا شروع کر دیا. اور جب ہمیں یقین آیا تو ہم نے خوض اور بحث و جدال کو بھی چھوڑ دیا. یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ مراد بھی کب سمجھ میں آئے گی؟ کہ ایمان کے درجے میں. یعنی ہم وجوب صلاۃ کے بھی قائل نہیں تھے، ہم وجوب اطعام مسکین کے بھی قائل نہیں تھے. بات واضح. یہاں تک کہ جب ہم پر موت آئی تو ہم پر یہ سارے حقائق کھل گئے اور ہم ایمان لے آئے. لیکن ایمان لانا اب ہمیں نفع نہیں دے گا، یعنی ایمان تو وہ لے آئیں گے. اللہ نے بھی فرمایا فرعون کے ایمان کا تو اس بات کیا تھا، بس اس ایمان کے نفع کا انکار کیا. الآن وقد كنت قبل وكنت من المفسدين، اب ایمان لے آئے اور اس سے پہلے تم فسادی تھے. تو اب مراد کیا ہے بھائی؟ دیکھو یہ سب حالتیں جو ہماری تھیں یہ سب غائب ہو گئیں، سب یہ ہوا ہو گئیں، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا. حتی اتانا الیقین. جی فرمائیں. تو فعل کے درجے میں ہاں، تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ عدم صلاۃ جس پر جہنم کی وعید ہے، ابدی جہنم کی، وہ عدم صلاۃ درجہ اولین میں ہے یا درجہ ثانیہ میں؟ درجہ اولین. درجہ اولین کیا ہے؟ درجہ اولین یہ ہے کہ وہ وجوب صلاۃ کا قائل ہے، تو وہ درجہ اولین میں مصلی شمار ہو گیا. اس درجے میں مصلی بننا ابدی جہنمی ہونے سے نجات کے لیے شرط ہے. اب اس کے بعد وہ نہیں پڑھتا، یعنی اقیم الصلاۃ اس کو حکم دیا گیا. اقیم الصلاۃ یہ کس کو حکم ہے؟ یہ کفار کو نہیں ہے، مجھے اور آپ کو. وہ نہیں کرتا، گناہ کبیرہ اور مطلب اس طرح کے اعمال کا مرتکب ہو رہا ہے. لیکن اس عمل سے اس کے درجہ اولین کی نفی ہوتی نہیں ہوتی. درجہ اولین کے نہ ہونے سے درجہ ثانیہ کی نفی ہو جاتی. یعنی ہم کہیں گے یہ شخص زندیق ہے، مثلا یہ خدا کے رسول کی ختم نبوت کا قائل نہیں، ہمارے تو 5 کی 5 پڑھے چلے جاتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ درجہ اولین میں خلل ہونے کی وجہ سے درجہ ثانیہ مقبول نہیں ہوتا. تو لہذا جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسکین کو کھانا کھلانا یہ سب کچھ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی اس وقت مقبول ہوں گی خدا کے ہاں جب درجہ اولا حاصل ہو جائے. تو وہ گناہ کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بیننا وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ وغیرہ وغیرہ. اگر مجرمین دونوں آ سکتے ہیں، اگر کافر ہے تو درجہ اول میں کا انکار کر رہے ہیں، اگر مسلمان ہے
بالکل وہی ہم کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم مسلمانوں کو بیان کریں گے نا تو درجہ ثانیہ میں رکھ کر بیان کریں گے. یہ نہیں ہوگا بیان کرتے وقت گویا یہ آیت مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہے. یہ آیت مسلمانوں کو اصلاً خطاب نہیں کر رہی، اس لیے کہ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ تیسری چوتھی وحی ہے. تیسری چوتھی وحی میں اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہو چکی ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لہٰذا ان کو نماز پڑھ. یہ تو اصل خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اس وقت مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں قیامت کے دن ان اعمال کی وجہ سے جہنم کا شکار ہونا پڑے. تو اصل میں اس آیت کا بنیادی موضوع یہ نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آیت کو بعض اور نصیحت اور تذکیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیا جائے گا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں گویا تاریک صلاۃ کو دین ہی سے خارج کر دیا جائے یا تاریک صلاۃ کو شفاعت سے محروم کر دیا جائے جیسے کہ آگے آ رہا ہے. صرف یہ پیش نظر رکھنے کی وجہ سے تھا. تو فرمایا حتی اتانا الیقین. یہاں اجماع ہے مفسرین میں کہ الیقین سے مراد موت ہے. یعنی یہاں یقین سے مراد یہ کیفیت نہیں ہے کہ جس یقین تو انہیں دنیا میں بھی تھا. یعنی حتی اتانا الیقین سے مراد اگر یقین کی وہ قلبی کیفیت لی جائے کہ جس میں شک کی نفی ہو جاتی ہے تو وہ ان میں سے بہت سے کفار کو دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل تھی. جیسے مثال کے طور پہ آل فرعون کے بارے میں کہا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. تو جب بھی قرآن میں جحود کا لفظ آتا ہے یجحدون بآیات اللہ، تو لفظ جحود اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ شے جس کا انکار کیا جا رہا ہے اس کی حقانیت اور صداقت پر دل کو یقین حاصل ہو چکا ہے، کہتے ہی اس کو جحود ہے. تو اگر یقین سے مراد وہ یقین کی کیفیت ہو جس کو ہم دنیا میں ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیتے ہیں، تو پھر گویا کیا ہے کہ بھئی وہ کیفیت جیسے ہی ہمیں حاصل ہوئی ہم سے اعمال صادر ہونا شروع ہو گئے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھئی یقین سے عمل کا صادر ہونا ضروری اس معنی میں نہیں ہے کہ دونوں میں انفکاک نہ ہو سکے. یعنی یہ ممکن ہے کہ مجھے ایک شے کا کامل یقین ہو لیکن شہوت کی وجہ سے، نفس کے سامنے دبنے کی وجہ سے میں اس کے برخلاف پر عمل کر لوں. یہ ہر شخص جانتا ہے، ہو جاتا ہے نا اس طرح، اپنے یقین کے ہوتے ہوئے غیر پر عمل ہو جاتا ہے. بھئی یہ شے بہت مضر ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے بالفرض، لیکن کیا کریں نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، انسان کھاتا چلا جاتا ہے. تو یقین کی وہ حالت کہ جس کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں منتفی ہونا ضروری ہے، وہ حالت دنیا میں یقین کی حالت نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں یقین ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ دل سر تسلیم خم نہ کرے اس یقین کے سامنے. یقین ہوتے ہوئے بھی انسان جحود کی روش اختیار کر لے. یقین ہوتے ہوئے بھی عمل کی سطح پر شہوات کے سامنے کمزور پڑ جائے. یہ سب باتیں ممکن ہیں. تو وہ کون سا یقین ہے کہ جس پر جو یقین حاصل ہو جائے تو سب چیزیں ختم ہو جائیں، اختتام ہو جائے. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. تو وہ یقین دنیا میں یقین کی کیفیت نہیں ہے. اگر آپ اس کو دنیا میں یقین کی کیفیت سے بیان کریں گے تو اس میں اشکال یہ پیدا ہوگا کہ مسلک خوارج اور مذہب معتزلہ کا اثبات ہو جائے گا، جو آج کل بہت سے لوگوں کا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک یقین کی کیفیت ہوتے ہوئے مسلمان گناہ کیسے کر سکتا ہے. لہٰذا وہ فوراً ایمان اور یقین کی نفی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی قانونی یا غیر قانونی کوئی سلسلہ ہے، یعنی یہ حقیقی ایمان سے رخصت ہو گیا ہے اور قانونی ایمان میں داخل ہو گیا. یہ سب باتیں تو درست نہیں. ایک شخص صاحب ایمان اور صاحب یقین ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو گویا یقین دنیا میں منافی کفر بھی نہیں ہے، یقین دنیا میں منافی گناہ بھی نہیں ہے. تو یہ یقین کی کون سی کیفیت ہے کہ جس کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں رخصت ہو جائیں گی؟ وہ موت ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ بھئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تو کیا ہے کہ بھئی یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. تو کیا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت پر کاربند رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو یقین کسی کو حاصل نہیں ہے. یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک یقین ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کل زید آئے گا، تو کہا کہ اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یقین ہے کہ کل زید آئے گا.
بھی صادق آدمی نے خبر دی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال نہیں، یہ بھی یقین۔ اچھا کل زید صاحب جب آ جائیں گے تو لغت میں یہ بھی جائز ہے کہ ہم کہیں کہ جاء الیقین، یعنی زید کی بجائے کیا بولیں گے؟ جاء الیقین، یعنی وہ یقینی خبر جس کے ہونے پر مجھے کامل یقین تھا، اس یقینی خبر کا وقوع بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کو بھی یقین سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ لغت میں عام ہے، اگر سے یہ مجازی استعمال ہے، یعنی موت کو یقین کہنا اس معنی میں مجاز ہے کہ بھئی موت کا آنا یقینی ہے، یعنی مجیء الموت یقینی ہے، موت فی نفسی ہی یقین نہیں ہے۔ یقین تو ایک مصدر، یقین کا مطلب تو دل کا ٹھہراؤ ہے بس، یعنی دل میں جو ارتعاش کی کیفیت ہے۔ یقین کا لفظ کہاں سے نکلا؟ یعنی پانی میں جو ارتعاش ہے، اگر یہ پانی بالکل ساکن ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یقظ الماء، کہ پانی جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ تو دل میں جو اضطراب ہے، جو شک کی وجہ سے کھٹکا اور قلق اور بے چینی اور کچوکے لگتے ہیں، یہ کیفیت دل سے رخصت ہو جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یقین کی کیفیت۔ بات بات ہے۔ اچھا دنیا میں انسان منازعات کا شکار رہتا ہے، علماء نے کہا منازعات کا شکار رہنے سے کیا مراد ہے؟ نفس جو ہے وہ کبھی ادھر کھینچتا ہے کبھی ادھر کھینچتا ہے، آگے پیچھے۔ دنیا میں صوفیہ کہتے ہیں غیر سے تعلق رہتا ہے، خدا کے غیر سے تعلق رہنے کی وجہ سے دل جو ہے وہ مشوش رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقین کی کیفیت صاحب ایمان کے لیے موت یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اضطراب کی کیفیت تھی وہ بھی رخصت، موت آ گئی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہا جا رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یقین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، لیکن بہرحال آپ کا رخ مخلوق کی طرف بھی ہے، آپ کو ان کی باتیں بھی سننی ہیں، وہ آپ پر الزامات بھی لگاتے ہیں، کوئی آپ کو شاعر بھی کہتا ہے، کوئی ساحر بھی کہتا ہے، کوئی کاہن بھی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بہرحال کسی نہ کسی درجے میں آپ کے قلب مبارک پر کوئی نہ کوئی اثر تو رکھتی ہوں گی، آپ کا بیدہ خاطر تو ہوتے تھے، ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا یقین کی کیفیت کیا ہے کہ یہ اضطراب جو تعلق بالغیب کی وجہ سے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہو کر تعلق بالغیب کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، وہ یقین، وہ اضطراب بھی بالکل ہی رخصت ہو جائے، تو یہ بھی یقین کی کیفیت۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یقین وہ جو منافی کفر ہے اور منافی گناہ ہے، وہ یقین کی حالت دنیا کی نہیں ہوتی، وہ یقین کی حالت موت کی ہے۔ تو اس لیے یہاں کیا مراد ہے؟ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک ہم آئے۔ بتایا تو ہمیں یہی کیا کہ ظن غالب کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ظن غالب یقین نہیں ہے۔ ظن غالب کا مطلب ہے یعنی آپ یقین کے لفظ پر غور کریں، یعنی اگر اس کا لغوی معنی پیش نظر رہے گا، ظن غالب میں بھی ارتعاش کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، یعنی اگر ارتعاش آپ کا یہ نا یہ ظن مرجوع ہے جس کو ہم بہر کہتے ہیں کہ یہ اس میں پانی کبھی ادھر چھلک رہا ہے کبھی ادھر چھلک رہا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ، اب یہ ہلکا ہلکا ارتعاش ہے، یہ گویا ظن غالب ہے۔ لیکن بالکلیہ ارتعاش کا رخصت ہو جانا اور لہروں کا بند ہو جانا اور پانی میں ٹھہراؤ کی کیفیت آ جانا اور سکون اور اطمینان کی، یہ یقین۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی کہا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ تو کہا یہ گیا کہ یقین کی یہ کیفیت درکار ہے، لیکن پھر یہ کہ یہ جو یقین ہے جس کو آپ بڑھنے اور گھٹنے سے تعبیر کرتے ہیں، کہا کہ وہ اصلاً یعنی اس وہ ایک کلامی بحث بھی ہے، لیکن اصلاً وہ اس یقین کا حضور ہے، بالکل ابھی آخرت ہوگی۔ وہ یقین کا جو حضور ہے وہ کس درجے میں؟ اب یہ دیکھیے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اس کی معلومات یقینیہ یقینی ہونے کے باوجود اس کے ذہن میں یا اس کے پورے وجود میں ایک درجے کا حضور نہیں رکھتی، یہ بات طے شدہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ مطلب آپ سو رہے ہیں، آپ کافی نہیں کیا سوتے رہے، سوتے ہوئے بھی آپ مسلمان ہی ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی کچھ حاضر نہیں ہے۔ حاضر نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا نقیض حاضر ہے، نقیض بھی حاضر نہیں ہے، ہاں ان معلومات یقینیہ سے غفلت ہے۔ گناہ کی حالت میں یہی ہوتا ہے، یعنی گناہ کی حالت میں کفر نہیں ہوتا، یقین سے ظہور ہوتا ہے۔ اسی جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ایمان پرندے کی طرح باہر نکل آتا ہے، اور اس طریقے پر تو وہ کیا ہے، وہ حضور کی جو کیفیت تھی وہ حاصل نہیں کی۔ تو لہذا اس کے بعد یہ آپ کہیں گے کہ بھئی وہ یقین کس درجے میں حضور رکھتا ہے دل میں اور وجود میں، اور اس کے نتیجے میں انسانی جو
وجود جملی ہے یا کامل ہے اس میں کتنے احوال پیدا ہوتے ہیں، یہ یقین کی بڑھوتری اور یقین کی کمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہاں فیلنگ نہیں ضروری نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ احساس کہ خدا موجود ہے یہ ضروری نہیں کہ زندہ غالب، وہ پوچھا جائے گا وہ احساس کے کس درجے میں موجود ہے، خود یہی سوال رہے گا کہ وہ احساس زندہ غالب کے درجے میں موجود ہے یا یقین کے درجے میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جو آخرت پر ایمان کو بسا اوقات ظن سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں یقین کا ایک درجہ ہمارے یہاں یہ کوئی میتھمیٹیکل یا لاجیکل اس طرح نہیں ہے کہ 100% کے بعد 101% نہیں ہوتا، یعنی آپ کہیں گے 100 ہے تو ہم اس کو اگر بالکل کوانٹیفائی کر کے بیان کریں گے نا تو بھی 100% ہے، اس کے بعد نیچے اگر ہو گیا تو 1% کم ہو گیا تو 99% رہ گیا، 100% ہو گیا تو اس میں بڑھوتری کمی کا تو کوئی سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب ایمان اس طریقے پر نہیں ہے، ظن غالب کا اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، یعنی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ایمان کا ہر درجہ یعنی یقین کی وہ کیفیت جو پہلے یقین کے بعد حاصل ہوئی ہے اس حیثیت کے اعتبار سے یہ ظن ہے، یہ بات درست ہے، اس کو علماء نے بیان بھی کیا ہے۔ اور یہ بات انسان کو معلوم بھی ہوتی ہے کہ بھئی کئی دفعہ مجھے ایک قضیے پر کسی بات پر 100% یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اسی کی کچھ مزید حقائق کھلنے کے نتیجے پر اس پر وہ یقین کامل مزید حاصل ہوتا ہے کہ جس کی نسبت سے پہلے ظن تھا۔ دوسرا معنی جو علماء کلام نے بیان کیا کہ آپ ظن غالب کس معنی میں ایمان کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس معنی میں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علوم نظریہ، ایک ہے علوم بدیہیہ۔ اچھا علوم نظریہ جو ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے موافق عمل اور ان علوم کے استحضار کے نتیجے میں آپ کو دل میں ایک کیفیت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا میں نے چند مثال دی تھی کہ 1+1 2 ہوتے ہیں، 1+1 2 ہوتے ہیں، اس کو آپ 2 سیموں کو جمع کر کے نکالنے نتیجہ یا 2 گلاسوں کرتے چلے جائیں، پہلا یقین جو تھا اتنا ہی رہے گا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ایک جب میں پہلے میں 2 قلموں کو جمع کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ 2 ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئے، اس کے بعد مزید تجربہ کرتے ہیں مزید تو یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی یقین نہیں بڑھتا، وہ ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو علوم بدیہیہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ تجربے کے نتیجے میں یا اس علم کے مستقل استحضار کے نتیجے میں یقین نہیں بڑھتا، لیکن علوم نظریہ میں جب آپ یقین تک پہنچتے ہیں، جیسے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو خدا کا وجود ہے وہ نظری ہے، یعنی بدیہی نہیں، اکثر کے خیال میں یہی ہے، تو بدیہی نہیں ہے تو آپ دلیل کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اب جس شے کو آپ دلیل کے ذریعے جہاں آپ پہنچتے ہیں اور یقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ وہ یقین نہیں ہے جس کو آپ اس معنی میں اس معنی میں ہے وہ 100% اس معنی میں ایکول قرار دے سکیں علوم بدیہیہ کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استحضار کے نتیجے میں، موافق عمل کے نتیجے میں، مراقبے کے نتیجے میں، زہد اور تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یقین بڑھ رہا ہے، ادھر کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، یعنی جو مرضی کرتے رہے یہاں کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ اس معنی میں اگر کوئی ظن کہتے ہیں، یعنی لیکن ان تمام وضاحتوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر ویسے ہی وہ ظن غالب کہے گا تو پھر تو اس کے اندر بہت سے مفاہیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس معنی میں امام راضی نے لکھا علیہ رحمۃ، یہ دوسرا معنی میں نے بیان کیا نا کہ علوم نظریہ کو اس معنی میں ظن غالب کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ یقینی امور ہی کیوں نہ ہو، اس فرق کو پیش نظر رکھیں۔ تو فرمایا کہ جی آپ کچھ پوچھیں؟ حتی اتانا الیقین، خود کلامی کرتا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، بات واضح ہو گئی کہ یقین سے مراد کیا ہے، موت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شافعین کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ بات تو واضح ہے، نفع نہیں دے گی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے یا ان کو جہنم میں جانے سے کوئی شے بچا نہیں سکے گی۔ اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت شافعین نفع دے گی، تو اہل سنت اس مفہوم مخالف کے قائل ہیں اور اس بنا پر قائل نہیں ہے کہ یہاں سے مفہوم مخالف برآمد ہو رہا ہے، اگرچہ یہ مفہوم مخالف بھی درست ہے، مفہوم مخالف حجت ہوتا ہے، ہاں استنباط احکام میں بعض کو کہا کہ نہیں ہوتا، لیکن کلام میں اور اخبار میں حجت ہے۔ تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں نفع نہیں دے گی، تو اس کا مطلب کچھ لوگوں کو نفع دے گی۔
باقی اگر مفہوم مخالف کو حجت نہ بھی مانا جائے تو اصلاً دلیل تو وہ روایات متواترہ ہیں معنویہ کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 5 درجات پر ہے، وہ ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرات معرضین۔ لیکن یہ تعبیر بھی قرآن مجید میں ما لہم اور ما لکم اور اس طریقے پر جو آتی ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی یہ ما استفہامیہ ہوتا ہے۔ استفہامیہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھئی انسان کوئی بھی شے کرے گا تو اس میں اپنے کسی نفع کو پیش نظر رکھا ہوتا ہے، یعنی میں اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایمان نہیں رکھتا تو اس نہ رکھنے میں کسی نفع کو پیش نظر رکھوں گا تبھی وہ انسان یہ کام کرے گا۔ ما لہم میں ما ہوتا ہے استفہامیہ اور لام ملکیت کا یا استحقاق کا، کہ ما لہم کیا ملتا ہے انہیں، کس شے میں کیا ملتا ہے، ان تذکرۃ معرضین ذکر سے اعراض میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، تو ما لکم لا تؤمنون باللہ کا مطلب کیا ہے، بھائی ایمان نہ لانے میں آخر انہیں کیا نفع حاصل ہوتا ہے، یقیناً کوئی ایسے نفع کا اس بات ضروری ہوگا نا کہ جو ایمان سے بھی بڑھ کر تبھی میں ایمان کو ترک کروں گا، تو لہذا فرمایا وما لکم یعنی ای شیء لکم فی عدم ایمانکم باللہ، خدا پر ایمان نہ لانے میں تمہیں ایمان سے بڑھ کر کیا شے ملتی ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے کیا ہوا تمہیں، یہ فما لہم کیا ہوا تمہیں بھی ٹھیک ہے، لیکن فما لہم مطلب ہے ای شیء لہم، اور یہ جو موردین ہے نا یہ لہم میں حال ہے، یعنی فما لہم ای شیء لہم حال کونہم، اس حال میں کہ وہ مورز ہیں کس سے، اعراض کرنے والے ہیں کس سے، عن التذکرہ، فما لہم عن التذکرۃ معرضین۔ کیا ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا؟ ان کو کیا ہوا اس سلسلے کے قرآن کے تعلق؟ بالکل یہی مفہوم ہے، لیکن آپ اس کی بس ترکیب کو پیش نظر رکھیے گا تو یہاں معرضین اصل میں ہم سے حال ہے، یعنی یہ نہیں ہے اصل میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ اعراض کرتے ہیں، اصل میں جو مفہوم ہے یعنی جو لغوی مفہوم ہے ابھی تک وہ یہ ہے اعراض کی حالت میں انہیں کیا ہوا ہے، یعنی جب آپ اس کو اعراض کو حال بنائیں گے تو فما لہم عن التذکرۃ معرض، یعنی تذکرہ سے اعراض کی حالت میں انہیں کیا ملتا ہے، تذکرہ سے اعراض کی حالت میں انہیں کیا ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ بھی دی ہے کأنہم حمر مستنفرہ، جی بالکل تذکرہ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے جو انہیں حقائق کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اس سے اعراض کر کے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ دیکھیے بدکے ہوئے گدھے سے مراد جنگلی گدھے ہیں، یعنی جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو گدھے بدکتے ہیں وہ پالتو گدھے نہیں ہیں۔ کہا کہ یہاں علماء نے لکھا کہ اہل عرب جب یہ صحرا میں ہوتے تھے تو جو جانور سب سے زیادہ بدکنے والے ہیں، جس کو ذرا سی آہٹ ہو تو ایسے دم دبا کے بھاگتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی خبر، وہ سب سے بڑھ کر گدھا ہوتا ہے، جنگلی گدھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ بھئی یہ قرآن جس میں ان کا نفع ہے اور جو ان کو آخرت کی طرف، خدا کی طرف، اپنے رب اور مالک کی طرف بلا رہا ہے، ان کو اللہ کے رسول کی آواز سنتے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہی یہ ایسے بدکتے ہیں جیسا کہ جنگلی گدھا جو ہے وہ کوئی آہٹ سن کے بھاگتا ہے یا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، جیسے آگے آئے گا فرت من قسوہ۔ مستنفرہ کی 2 قرأتیں ہیں، فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم حمر مستنفرہ۔ تو اگر مستنفرہ ہو تو استنفرہ یستنفر جیسے ایک معنی میں بدکانے کے لیے آتا ہے، استنفرتہ ای جعلتہ نافرا، میں نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جس کو کسی اور نے بدکایا ہے تو وہ کیسے بدکایا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے فرت من قسورہ۔ اور اگر مستنفرہ ہو تو کہا کہ استنفار لازم معنی میں بمعنی نفر ینفر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں میں ہے تو باب استفعال۔ تو جب ہم مستنفرہ لیں گے تو چونکہ ہم نے مفعول بنا لیا، اس سے اس میں مفعول بنا لیا، تو اس میں مفعول تو لازم باب سے نہیں آتا نا، قاعدہ تو یہی ہے متعدی سے آتا ہے، تو پھر ہم اس کو متعدی بنائیں گے۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ یہ مستنفرہ ہے تو اس صورت میں یہ باب لازم استعمال ہوگا، تو یہ باب لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ دو پہلی میں کیا ہے، بدکائے ہوئے گدھے مستنفرہ میں،
اور ہماری قرأت کیا ہے؟ مستنفرہ، بدکے ہوئے گدھے. تھوڑا سا فرق پڑے گا، بدکائے ہوئے یا بدکے ہوئے. کس سے بدکے ہیں یا کس سے بدکائے گئے ہیں؟ فرمایا فرت من قسورہ، بھاگے ہیں قسورہ سے. قسورہ کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ جیسے کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. بعض نے کہا کہ قسورہ جیسے حبشی زبان میں بعض روایات میں مروی ہے کہ شیر کو کہتے ہیں اور وہ نکلا ہے قصر سے، یعنی قصر کا مطلب ہوتا ہے غلبہ. تو گویا شیر کو جو ہے وہ جنگل کے جانوروں پر جو غلبہ حاصل ہے اور جو بادشاہت حاصل ہے، اس بنا پر شیر کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ قسوہ. اکثر علماء نے یہاں شیر ہی مراد دی، اسد مراد دی. تو اسد کے ناموں میں بتاتے ہیں کہ بہت سے نام ہیں. اسد بھی ہے، لئیس بھی ہے، زرغام بھی ہے، زیغم بھی ہے اور قسورہ بھی ہے. تو فرت من قسورہ. بعض نے کہا کہ قسورہ جو ہے نا وہ رامی کو کہتے ہیں، یا بعض نے کہا کہ جماعت الرمات کو کہتے ہیں. یا یہ واحد ہوگا یا یہ اس میں جمع ہوگا کہ جس کی لا واحد لہو من اسمی، جس کے اسم یعنی جس کے اسم کی واحد نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فوجن، تو فوج کی واحد کیا ہے؟ جیشن کی واحد کیا ہے؟ کوئی واحد نہیں ہے. جیشن خود ایک لفظ ہے جو اپنے اندر جمع پر دلالت کرتا ہے. تو دوسرا یہ کہ بھئی شکاریوں سے بھاگ کر، یعنی جیسے وہ شکاری کو دیکھتا ہے وہ ایسا بھی دیکھتا ہے. تو فرت من قسورہ، اور قسورہ کون ہوئی؟ ہم جماعت من الرمات، شکاریوں کی، رمات سے مراد تیر اندازوں کی ایک جماعت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل آپ جانتے ہیں انتقالی بھی ہوتا ہے، ابتالی بھی ہوتا ہے. اکثر نے کہا کہ یہ اصل میں انتقالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ ان کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے، بلکہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے تکذیب کی. ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کل امرئ، اب یہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ امرؤن جو ہے یہ عربی زبان میں ان 2-3 الفاظ میں سے ہے کہ جو اپنی اعرابی حالت میں آخری حرف کی شکل نہیں بدلتے بلکہ 2 کی بدل دیتے ہیں. یعنی آپ کہنا امرؤن ہے، امرؤن، تو حالت نصب میں ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے؟ امرؤن کو، امرؤن کو اس کی حالت نصب میں کیا بنے گی؟ امرؤن. تو امرؤن نہیں ہوتا، امرأن. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لفظ بدل گئے. حالانکہ عموماً تو ہم 2 نہیں بدلتے، ہم کہتے ہیں مسلمن ہے نا، تو مسلمن ہے تو مسلمن، اور تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو امرؤن حالت نصب کیا؟ امرأن، اور حالت جر کیا ہوئی؟ امرؤن نہیں بلکہ امریئن. یہ 2-3 لفظ ہیں صرف عربی زبان میں، مطلب ایک لفظ کیا؟ امرؤن. تو فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ان یؤتا، کہ اسے دے دیا جائے. کیا دے دیا جائے؟ صحفا منشرہ. کیا ترجمہ منشرہ ہے؟ نشر کیے ہوئے کھلے ہوئے صحیفے ہر شخص کو دے دیے جائیں. اس سے کئی مراد لی گئی. جو مشہور مراد ہے نا، جس پر کچھ شان نزول کی روایات بھی دلیل ہے، جو اکثر علماء نے اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہم سب کو ایک صحیفہ پہنچے اور اس پر لکھا ہو کہ ہذہ رسالۃ من اللہ الی فلان و فلان، یہ بے اللہ کی طرف سے ایک رسالہ ہے آپ کے نام. آمرو کا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں بأن تتبع محمد، کہ بھئی آپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو کیا ملے؟ ایک لکھا ہوا کھلا ہوا واضح صحیفہ عطا ہو جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا ہے ہم سب ہی رسول ہوں، تو جب ان تک پیغام پہنچے گا تو خود رسول ہو جائے. لہٰذا دوسری مراد یہی لی گئی ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ بھئی جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک بندے کو رسول کیوں بنایا؟ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ہر شخص ہی کو رسول بنا دیا جاتا اور اس کو آ کر وہ مطلب معاملہ بھی حل ہو جاتا، ساری دنیا ہی پیغمبروں اور رسولوں پر مبنی ہوتی، تو مطلب نہ جھگڑا ہوتا نہ کچھ ہوتا، ہر شخص کو مل جائے. یہ ایک بندے کو رسول بنانا سمجھ میں آیا. آپ کا مطلب دیکھیں یہ اعتراض آج تک بھی ہوگا. یہ کیا ہے کہ ایک بندے کا انتخاب ہو گیا اور ہم اپنے جیسے بشر کی کیوں پیروی کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ اگر بالفرض کرنا ہوتا تو 2 صورتیں ہونی چاہیے، یا تو فرشتے کو بھیجے
جو قرآن مجید میں جا بجا ہے، یا پھر ہر بشر کو رسول بنا دے، تو اب کسی بشر کو یہ حاجت نہیں ہوگی نا کہ دوسرے بشر کے سامنے سر جھکائے، کیونکہ ہر بشر ہی رسول ہوگا، تو گویا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا پڑے گا، سرنڈر نہیں کرنا پڑے گا۔ تو چاہ کیا رہے ہیں؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ بعض نے یہ دو رائے قوی ہے، پہلی رائے سب سے قوی تھی اس لیے کہ اکثر سلف نے وہی بیان کی، ایک تیسری رائے ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ بھی اس کے اندر بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہاں ارادے سے مراد ارادہ حقیقیہ نہیں ہے، چاہتے نہیں ہے وہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ تم تو فیل ہی ہونا چاہتے ہو نا، تو تم فیل ہونا چاہتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے کرتوت یہ بتا رہے ہیں کہ تم فیل ہو جاؤ۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر شخص گویا یہ چاہتا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے اور وہ جو صحیفے ان کو ملنے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں، اعمال نامے پکڑا دیے جائیں، یہ اسی دن کے منتظر ہیں۔ جیسے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا اسی دن کے منتظر ہے کہ خدا آ جائے، فرشتے آ جائیں، معاملات چکا دیے جائیں تب ایمان لاؤ گے؟ تو کیا اس دن کے منتظر ہو کہ تمہیں تمہارے صحیفے تمہارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں پھر ایمان لاؤ؟ اصل میں یہ رائے ضعیف شاذ اس لیے کہ مطلب بعض متأخرین نے بیان کی، مطلب یہ جیسے سلف میں یہ رائے ملتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ڈانٹ ہے، یہ وجوہات نہیں ہے اصل میں کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رسول بنایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کوئی صحیفہ عطا کیا جائے، بلکہ ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، اصلاً یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تذکرہ ہے۔ وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بعض نے کہا کہ اس صورت کی طرف معنی کے اعتبار سے، بعض نے کہا قرآن کی طرف، اور یہ زیادہ قبیرہ ہے کہ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر، جو چاہے، ذکر یذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس کے ذکر یذکر ذکر اور ذکر یذکر ذکر، تو ذکر یذکر ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر ہے کہ کسی شے کو یاد کر لینا، یعنی اپنی یادداشت میں حاضر کر لینا، یہ بھی ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یعنی ذکر کا حقیقی معنی ذکر لسانی ہے، یعنی جب آپ کہیں گے ذکرت اللہ، تو اب ذکرت اللہ میں دو احتمال ہیں کہ اس کا مصدر ہو ذکر یا اس کا مصدر ہو ذکر، تو اگر آپ پیش نظر ذکر رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے دل میں یاد کر لیں، اور اگر آپ ذکر ہے تو جب آپ کہیں گے ذکر اللہ تو اصلاً اس سے مراد ذکر لسانی ہوگا، اللہ کو یاد کرو، جیسے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے، لیکن مجازاً ذکر پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ فمن شاء ذکرہ، یعنی جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے، بمعنی ذکر، یعنی تذکر کے مفہوم میں ہے، بات واضح ہے۔ اور یہ بات آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ وہ کیا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور یہاں بھی فمن شاء ذکر، تو بعض مفسرین نے اشارہ کیا نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ اسلوب کیوں لے کر آتے ہیں، کون سا اسلوب؟ کہ بھئی جو چاہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ہدایت پانے اور تمہارے درمیان فاصلہ صرف تمہاری مشیت کا ہے، صرف ارادہ کرو، بہت واضح ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کیونکہ بات شروع ارادہ مصمم سے ہوتی ہے، تو جو ارادہ مصمم کر لے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، فمن شاء ذکر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، الا ان یشاء اللہ، اللہ کہ خدا ہی چاہے، یعنی اللہ بمشیئت اللہ، کیونکہ ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو یہ ہو جائے، جیسے ہم وہاں دیکھ چکے ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے سیدھا ہو جائے، لیکن فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ علماء نے کہا کہ ان آیات کو لانے کا جو سیاق ہے وہ اصلاً اس بات کا بیان ہے کہ بھئی تم اپنی مشیت تو تم نے کرنی ہے، لیکن مشیت میں اعتماد اپنے اوپر نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے طالب توفیق ہو، اللہم اعنا، جی
کی بھی اپنی بھی. ہاں اصل میں تو ہمیں ہی چاہیے اپنی تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. جب اللہ کی ہوگی تو اپنی بھی ہو جائے گی. تو یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے بعد دعا ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی لا تعتمدوا علی مشیئتکم، اپنی مشیت پر اعتماد نہ کرنا کیونکہ تم نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ کرے. تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کی مشیت پر انحصار اور بھروسہ کر کے اپنی مشیت کو ترک کر دو، بلکہ اپنی مشیت کو پیدا کرنے میں خدا کی مشیت پر اعتماد کرو. اور وہ کون سی مشیت پیدا کرنی ہے، تم نے کون سا ارادہ پیدا کرنا ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا لمن شاء منکم ان یستقیم اور وما یذکرون الا ان شاء اللہ. تو ذکر کا ارادہ جو تم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر اور سیدھے ہو جانے کی جو طلب اور تڑپ اور ارادہ اور مشیت اپنے اندر پیدا کرو گے، اس میں اعتماد اپنے ارادے پر نہ ہو بلکہ اس میں اعتماد خدا کے ارادے پر. یہ ان آیات کو جیسے لانے کا مقصد ہے. اللہ اعلم. دیکھتا ہے اس کی مشیت نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ چاہ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مشیت نہیں پیدا کرتا. یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اس میں الٹ ہو گیا معاملہ، آپ کے اس بیان میں الٹ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ فلاں چاہ رہا ہے تو میں بھی چاہوں کہ نہ چاہوں. اصل میں تو اللہ کی مشیت ہماری مشیت کے تابع نہیں ہے، ہماری مشیت اللہ کی. جب اللہ تعالیٰ چاہ دیکھا کہ کوئی جو ہے آ ہی نہیں رہا، وہ ہونے نہیں چاہتا سیدھا، اس کی مشیت نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی. جی بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشیت اور ارادہ دیا اور اس کو بتا دیا کہ تم اس مشیت اور ارادے کو محسوس بھی کر سکتے ہو، لہٰذا اپنے اس مشیت اور ارادے کو استعمال کرو اور ایمان لے آؤ. اور یقیناً تم اس پر قدرت اس معنی میں حاصل رکھتے ہو، اس معنی میں کہ تم اپنے اندر یہ وجدانی تصور محسوس کرتے ہو کہ چاہوں تو کروں اور چاہوں تو نہ کروں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا. باقی اللہ ہر شے جانتا ہے، ہر شے اللہ کے ارادے کے تحت ہی ہوتی ہے، وہ تو ایک عقیدے کی بات ہے اور وہ ماننا بھی ضروری. تو فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. وہی دیکھیں اکثر علماء نے ہوا کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائی، یعنی لفظ جلالہ. اللہ ہی اہل ہے کس بات کا؟ التقوی. تو تقوی سے کیا مراد ہے؟ ان یتقی، یعنی مصدری معنی ہے نا، تو ان یتقی بھی مصدری معنی ہے. تو ہوا اہل التقوی یعنی ہوا اہل ان یتقی و اہل المغفرہ و اہل ان مغفرت کرنے کے لائق بھی وہی ہے. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ و اہل ان یطلب منہ المغفرہ، اور اس بات کا لائق بھی وہی ہے کہ مغفرت طلب بھی اسی سے کی جائے، یعنی مغفرت کر بھی وہی سکتا ہے اہل المغفرہ، مغفرت طلب بھی اسی سے کی جا سکتی ہے اہل المغفرہ. جیسے مغفرت کر بھی وہی سکتا ہے، یہ بھی قرآن کا کے مضامین میں ہے نا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ اکثر علماء نے ہوا اہل یعنی ہوا اللہ سبحانہ و تعالی اہل ان یتقی، واقعتاً تقوی اس کا اختیار کیا جانا چاہیے. وَأَهْلُ أَن يُطْلَبَ مِنْهُ الْمَغْفِرَةُ، اور اس بات کا بھی لائق ہے کہ اس سے مغفرت کو طلب کیا جائے. اور تقوی کے نتیجے میں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرتا بھی ہے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. دوسری رائے یہ ہے، اور یہ بھی بات علماء کی ہے، کہ یہ جو ہوا ہے نا وہ اصل میں ضمیر جاری ہے من شاء ذکرہ کی طرف، یعنی جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا نا وہی صاحب تقوی ہے. اچھا اہل تقوی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی استعمال، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوی یعنی جیسے تقوی کی بات ان کو عطا فرما دی، ان کے ساتھ چمٹا دی، اور وہ تقوی کے لائق بھی تھے اور اہل بھی تھے. فتویٰ دیں گے تو وہاں اہل التقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ نہیں ہے، اہل تقوی سے مراد لوگ ہیں. تو یہاں بھی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ ہوا اہل التقوی کہ اللہ سبحانہ کہ وہ بندہ جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا وہی صاحب تقوی ہے. اور پھر اہل المغفرہ سے کیا مراد ہوگی؟ اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ و اہل ان یغفر لہ و اہل ان یغفر لہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی کون سی رائے؟ ہاں پہلی رائے میں تقوی سے مراد ہے ہوا اہل ان یتقی،
یعنی تقویٰ کے اہل ہونے سے مراد ہے اللہ اس کا لائق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص تقویٰ اختیار کرنے کے لائق ہے.